بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مکمل عقیدہ کیا تھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ تھا وہ دو حصوں پر یا دو ادوار پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، مرزا صاحب کا پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے۔ مرزا صاحب اپنی زندگی کے پہلے 52 سال 52 ایئر اسی عقیدے کے مطابق گزارتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ نمبر 2، پھر مرزا صاحب اپنے اس عقیدے کو تبدیل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور جس عیسیٰ کے آنے کی بشارت دی گئی تھی وہ عیسیٰ بذات خود میں ہی ہوں، اب کوئی اور عیسیٰ آنے والا نہیں ہے۔ مرزا صاحب اپنا یہ عقیدہ 1894 میں 1894 میں تبدیل کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ گویا مرزا صاحب کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو طرح کا عقیدہ رہا، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے دوسرے عقیدے کو مانتے ہیں، پہلے عقیدے کو نہیں مانتے۔ جب قادیانیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ دیکھو جس کو تم مسیح مانتے ہو وہ بذات خود پہلے 52 سال اسی عقیدہ کے مطابق گزار کر جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو تم اس عقیدے کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس پر قادیانی ہمیں جواب دیتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کا پہلے جو عقیدہ تھا وہ تو ایک رسمی عقیدہ تھا، یعنی جس طرح دیگر لوگوں کا عقیدہ تھا ویسے ہی مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اصل عقیدہ تو اب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس وجہ سے یہ عقیدہ چونکہ درست ہے اس لیے ہم اسی عقیدے کو مانتے ہیں، پہلے والے عقیدے کو نہیں مانتے کیونکہ وہ رسمی عقیدہ تھا۔ ہم قادیانیوں کی خدمت میں اس پر گزارش کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حیات عیسیٰ کا پہلے 52 سال عقیدہ رکھنا یہ مذکورہ 3 وجوہات کی بنا پر رسمی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، مرزا صاحب نے اپنا یہ عقیدہ اپنی من پسند کتاب براہین احمدیہ میں لکھا ہے، اور براہین احمدیہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مرزا صاحب نے بذات خود لکھا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر لکھی ہے، یعنی یہ ایک الہامی کتاب ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الہامی کتاب ہو اور اس کے اندر ایک رسمی عقیدے کو لکھ دیا گیا ہو جو کہ غلط عقیدہ ہو؟ نمبر 2، مرزا صاحب نے اپنی اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ میری یہ کتاب ایسی ہے کہ میں نے اس کے اندر جو دلائل جمع کیے ہیں وہ قرآن و سنت سے جمع کیے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس چیز کا مرزا صاحب نے اپنی اسی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 24 پہ ایک اشتہار دیا کہ جو بندہ میرے ان دلائل کو توڑے گا تو اس کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب نے اس کے اندر جو دلائل جمع کیے ہیں وہ قرآن و سنت سے جمع کیے ہیں، جس کو توڑنا واقعتاً ایک بڑا مشکل کام ہے۔ نمبر 3، مرزا صاحب نے اپنی اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ میری یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصدقہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات درج کی گئی ہو کہ جو شریعت کے منافی ہو؟ مذکورہ 3 دلائل سے ہمیں اس چیز کا بخوبی علم ہوا کہ براہین احمدیہ میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ قطعاً غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کتاب میں قرآن و سنت سے دلائل جمع کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے یہ الہام پا کر لکھی گئی ہے۔ نمبر 3، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصدقہ بھی ہے، لہٰذا اس میں جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ لکھا گیا ہے وہ بالکل صحیح اور درست عقیدہ ہے، اس لیے تم بھی حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھو۔ اب اگر کوئی قادیانی اس عقیدے کو نہیں مانتا، یعنی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو نہیں مانتا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ مرزا صاحب کو جھوٹا مانے، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں جھوٹ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اگر تم مرزا صاحب کو جھوٹا نہیں مانتے تو پھر تم اس بات کو مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یعنی قادیانیوں کو ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات لازمی ماننا ہوگی، یا تو وہ مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دیں اور نبی جھوٹا نہیں ہوا کرتا، یا پھر اس بات کو مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو اس پر قادیانی ہمیشہ کی طرح دجل اور فریب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات مانی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو مرزا صاحب نے مان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو مرزا صاحب نے یہ بات مان لی،
یعنی دونوں صورتوں میں مرزا صاحب اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی بات مانی، اسی طرح مرزا صاحب نے بھی دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی بات مانی۔ ہم قادیانیوں کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں، عقائد ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے اور احکامات الگ ہوا کرتے ہیں۔ ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں، احکامات کی بات نہیں کر رہے۔ آپ ہمارے سامنے احکامات کے تبدیل ہونے کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے مدعا کے بالکل برعکس ہے۔ آپ ہمیں عقائد کی کوئی مثال ایسی دکھائیں کہ جہاں پر کسی نبی نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا۔ جناب من، احکامات تبدیل ہوا کرتے ہیں، عقائد تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ آپ 1.25 انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا دکھا دیں کہ جس نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا ہو، جبکہ مرزا صاحب نے تو اتنے مضبوط دلائل دینے کے بعد اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 660 میں لکھا کہ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھے تو وہ شرک عظیم میں مبتلا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ مرزا صاحب پھر اپنے ہی قول کے مطابق پہلے 52 سال شرکیہ عقیدے پر قائم اور دائم رہے، حالانکہ نبی ایک لمحے کے لیے بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، جبکہ مرزا صاحب وہ اپنی زندگی کے پہلے 52 سال شرکیہ عقیدے پر قائم رہے۔